بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن هدى بهدیہ إلی یوم الدین. علم تفسیر کی ضرورت کیوں ایک مسلمان کے لیے یا علماء کے طبقے کے لیے علم تفسیر میں مہارت حاصل کرنا کیوں ضروری؟ تو اس سلسلے میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ہر فن اور ہر علم یہ محتاج شرح ہوتا ہے. خاص طور پر کوئی علم جو اصول اور فروعات پر مشتمل ہو، جس میں اسرار و رموز کی بحث ہو، وہ محتاج وضاحت ہوتا ہے. یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ عصر حاضر میں نادانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو تفسیر قرآن کی ضرورت کا منکر ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ قرآن کا مخاطب صرف اہل لسان عرب ہے، اس لیے کہ ہر قوم کی طرف رسول اس کی زبان میں بھیجا گیا. مگر ہمارے علماء نے ان کے اس باطل خیالات کا رد کیا ہے اس طور پر کہ اولاً تو ان کی یہ بات اجماع امت کے خلاف ہے، ثانیاً قرآن باوجود عربی زبان میں ہونے کے اس کے متعدد مقامات حضرات صحابہ کی فہم سے بالاتر تھے، جس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھائی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے صرف عربیت کا جاننا کافی نہیں ہے. تفسیر کی ضرورت اس لیے بھی کہ قرآن کے نزول کا مقصد زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرنا اور قرآن کریم کے بلیغ اسلوب کو سمجھنا تفسیر کے بغیر ممکن نہیں. ان تمام وجوہات کی بنیاد پر تفسیر قرآن کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے علماء نے علم تفسیر کو فرض کفایہ قرار دیا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں تقریباً 10 سے زائد وجوہات تفسیر کے ذریعے اللہ کی مراد تک پہنچنے کے لیے ذکر کی ہے، جس کو الفوز الکبیر کے ابتدائی حصے میں دیکھا جا سکتا ہے. علوم القرآن کیا کیا ہے، قرآن کریم کے علوم کی تعداد اور کون کون سے علوم سے قرآن بحث کرتا ہے. اس سلسلے میں قاضی ابو بکر ابن العربی کے حوالے سے امام جلال الدین السیوطی بیان فرماتے ہیں کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے علوم کی تعداد اتنی زیادہ ہے جس کا شمار کرنا مشکل ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول وہ ذکر کرتے ہیں، من اراد العلم فعلیہ بالقرآن. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ذکر کرتے ہیں، من اراد العلم فعلیہ بالقرآن فإن فیہ خبر الاولین والآخرین. من اراد العلم فعلیہ بالقرآن فإن فیہ خبر الاولین والآخرین، کہ جو آدمی علم حقیقی کا خواہاں ہو تو وہ قرآن کریم کو لازم پکڑ لے، اس لیے کہ وہ اولین اور آخرین کے علم پر مشتمل ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم. کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. والفصل ليس بالهزل من يرده من جبار قسمه الله
من يرده من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ولا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. ان تمام وجوہات کے باوجود بعض علماء نے قرآن کے مضامین کے سلسلے میں اپنے اجتہاد سے رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ علوم قرآن کی 3 قسمیں ہیں: توحید، تذکیر اور احکام. علوم قرآن کی 3 قسمیں ہیں: توحید، تذکیر اور احکام. امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں توحید، اخبار اور دیانات. توحید، اخبار اور دیانات. البتہ اس سلسلے میں سب سے عمدہ رائے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم 5 قسم کے علوم پر مشتمل ہے. نمبر 1 علم الاحکام. قرآن کریم کی تقریباً 500 آیتیں احکام پر مشتمل ہیں. نمبر 2 علم الجدل، جس میں عقیدے سے متعلق امور پر قرآن کریم نے بحث کی ہے. نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ. علم التذکیر بآلاء اللہ، جس میں مخلوق پر اللہ نے جو انعامات کیے اس کی تفصیلات مذکور ہے. ایک اندازے کے مطابق 1400 سے زائد آیتیں اس پر مشتمل ہے. نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ، یعنی سابقہ اور انبیاء سابقین کے واقعات اور ان کے قصص. اور نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعد الموت. عام طور پر حضرات متاخرین شاہ صاحب کی اس رائے کو پسند کرتے ہیں. تفسیر کے اقسام. حضرات مفسرین نے قرآن کے سمجھنے میں سہولت کے خاطر تفسیر کے اعتبار سے بھی متعدد قسمیں ذکر کی ہے، جس میں سب سے زیادہ مقبول رائے صاحب البرہان فی علوم القرآن کی ہے کہ تفسیر کے اعتبار سے قرآن کی آیتیں 3 میں سے کوئی ایک قسم کے حامل ہوتی ہے. نمبر 1 تفسیر بالروایہ، جس کو التفسیر بالمأثور بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآنی آیات کی تفسیر قرآن، حدیث یا آثار صحابہ و تابعین سے. دوسری التفسیر بالدرایہ، جس کو تفسیر بالرائے بھی کہا جاتا ہے، جس میں اصول تفسیر اور اصول فقہ کی اور اصول کلام کی رعایت کرتے ہوئے حدود شرع میں رہ کر قرآنی آیات کی عقلی توجیہ پیش کرنا. اور نمبر 3 التفسیر بالاشارہ، یعنی قرآنی آیات سے تصوف اور سلوک سے متعلق امور کا استخراج کرنا. قرآن کی تفسیر کے معتبر مراجع اور مآخذ. قرآن کریم کی تفسیر کے معتبر مآخذ اور مراجع 5 ہے. نمبر 1 خود قرآن کریم. نمبر 2 احادیث مبارکہ. نمبر 3 آثار صحابہ. اور نمبر 4 آثار تابعین. اور نمبر 5 لغت عرب، عربی زبان. یہ تفسیر کے 5 بنیادی مآخذ ہے، جس کو مآخذ معتبرہ کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے مصادر ذیلیہ کے ضمن میں مزید چند مصادر کا ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے: نمبر 1 اسباب النزول. نمبر 2 علم الناسخ والمنسوخ.
فرماتے ہیں کہ قرآن کی صحیح تفسیر کے لیے ان دونوں کی معرفت بھی از حد ضروری ہے۔ تفسیر قرآن کے مآخذ غیر معتبرہ، یعنی بعض احباب اور افراد نے تفسیر کے ان معتبر مآخذ سے ہٹ کر اپنے طور پر چند غیر معتبر مآخذ کا سہارا لیا۔ وہ یہ ہے، نمبر 1، اسرائیلی روایات، یعنی وہ روایتیں جس کو اہل کتاب کے مصادر سے لیا گیا ہو۔ ان میں جو روایتیں قرآن کے ظاہر یا احادیث کے ظاہر سے متصادم ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور جو روایتیں مؤید ہو اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں اور قدیم تفسیروں میں بھی بہت ساری اسرائیلی روایتیں ہیں۔ الاسرائیلیات فی تفسیر القرآن الکریم کے عنوان سے بے شمار دراسات اور بے شمار ابحاث اور کتابیں اب تو منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اسرائیلی روایتیں کس طریقے سے ہمارے تفسیر کا حصہ بن گئی ہے اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اپنی رائے۔ قرآن کی آیت کی تفسیر محض اپنی رائے کی بنیاد پر درست نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض مفسرین نے تفسیر بالرائے کا بڑا اہتمام کیا ہے، جیسے امام رازی وغیرہ، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے تفسیر بالرائے میں اصول شرع کا لحاظ رکھا ہے، اسی لیے تفسیر بالرائے کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اس شخص کی رائے کا اعتبار نہیں جو علوم تفسیر سے واقف نہ ہو، اسی طرح ایسی رائے جو اس کے فاسد مذہب کی تائید کرتی ہو، اسی طرح ایسی رائے جس کے سلسلے میں وہ یہ کہے کہ قرآن کی تفسیر میں نے جو کی ہے وہ قطعی ہے، اسی طرح ایسی رائے جو محض نفسانی خواہشات پر مشتمل ہو، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں اس پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر علوم فلسفیہ اور علوم طبیعیہ اور سائنس کی روشنی میں کرنا، یہ بھی مآخذ غیر معتبرہ میں سے ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے ذاکر نائک وغیرہ کہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں اور ہر چیز کو، سائنسی چیز کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ کوئی نانی کا لڈو نہیں ہے کہ اٹھا بیٹھا کوئی بھی کسی بھی تحقیق کو، سائنس یا فلسفے کی بات کو قرآن کی کسی بھی آیت کے ساتھ کیا کر دے، جوڑ دے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر علوم فلسفیہ اور علوم سائنس کے ذریعے سے علی الاطلاق اس طرح سے کرنا یہ درست نہیں۔ ہاں، البتہ علماء نے ہمارے زمانے میں سائنسی علوم کی کثرت کی وجہ سے یہ بات بیان کی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تفسیر اس انداز میں کرنا چاہے اس کے لیے تفسیر کے مطلوبہ شرائط کے ساتھ مزید چند شرائط کا اضافہ کیا ہے کہ کون سی آیت کس طرح سے قرآن کی تفسیر سائنسی انداز میں کی جا سکتی ہے، جس کو آئندہ کل بیان کیا جائے۔